الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا اما بعد، بزرگان محترم، دوستو اور بھائیو، ہر آدمی جو دنیا کے اندر پیدا کیا گیا ہے، بلکہ جو چیز بھی اللہ نے یہاں پر پیدا کی ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں اور خود انسان فانی ہے۔ ہر ایک کے لیے اللہ نے فنا کو مقدر کر دیا ہے۔ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا گیا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والا ہے۔ دنیا کی کوئی چیز بھی پائیدار نہیں ہے۔ بہت ساری چیزوں کی فنا تو ہمارے سامنے ہی ہوتی رہتی ہے۔ درخت لگایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھل لگتے رہتے ہیں، اس کے بعد ان کے اوپر فنا آ جاتی ہے۔ پھول لگتے رہتے ہیں، ان کے اوپر فنا آ جاتی ہے، اور وہ پھول باقی نہیں رہتے، وہ پتے باقی نہیں رہتے، وہ ڈالیاں باقی نہیں رہتی۔ اسی طرح چرندوں، پرندوں، درندوں وغیرہ مخلوقات کو مرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ خود انسانوں کو اپنے سامنے مرتا ہوا دیکھتا ہے۔ ہم سوچیں ہمارے اوپر کے لوگ، خاندان میں کسی کا باپ دنیا سے جا چکا ہے، کسی کی ماں دنیا سے جا چکی ہے، اکثر بیشتر لوگوں کے دادا دادی نانا نانی دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں، اور پھر ان سے اوپر جو لوگ ہوتے ہیں وہ تو بہرحال دنیا سے گئے ہوئے لوگ ہیں۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ میرا کوئی دادا تھا، دادا کا کوئی باپ تھا، دادا کا بھی کوئی دادا تھا، نانی تھی تو نانی کی بھی کوئی نانی تھی، نانی کا بھی کوئی باپ تھا، نانی کی بھی کوئی ماں تھی، لیکن آج دنیا میں ان کا کوئی وجود نہیں۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو ہر آدمی جانتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ بہرحال چکھنا ہے۔ معلوم ہوا کہ ہر چیز فانی ہے، اور انسان بھی ایک نہ ایک دن فنا کے گھاٹ اتر جاتا ہے۔ اور موت گویا کہ انسان کی قیامت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مات فقد قامت قیامتہ، جو آدمی مر گیا تو اس کی قیامت طاری ہو گئی۔ ایک قیامت وہ ہے جو پوری دنیا کو آئے گی، پوری کائنات کو آئے گی،
اس میں زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، تمام کی تمام مخلوقات برباد کر دیے جائیں گے۔ یہ تو کلی قیامت ہے، اور جزوی قیامت تو ہر ایک کی آ رہی ہے۔ جو آدمی مر گیا، جو چیز مر گئی، جو چیز فنا ہو گئی، جو چیز ختم ہو گئی، اس کی قیامت آ گئی۔ بڑی قیامت جب آئے گی تو پوری دنیا ختم ہو جائے گی۔ ہم تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ رکھنا فرض ہے۔ اس کے بغیر کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا کہ قیامت آنے والی ہے، ایک نہ ایک دن وہ ضرور آئے گی۔ اگرچہ اللہ نے نہیں بتایا کہ وہ قیامت کون سی تاریخ میں آئے گی، کون سے سال میں آئے گی، لیکن اتنا ہم سب کو بتا دیا گیا ہے کہ قیامت بہرحال آنے والی ہے۔ لیکن ہم لوگ اس سے اتنے بے خبر ہیں، اتنے بے خبر ہیں کہ ہمیں کبھی احساس تک نہیں ہوتا کہ اتنا بڑا واقعہ رونما ہونے والا ہے اور ہم سب کو پہلے ہی خبر دے دی گئی۔ لیکن چلیے وہ تو بہت دور معلوم ہوتی ہے، لیکن یہ تو دیکھیے کہ موت کتنی قریب ہے، لیکن پھر بھی ہم کتنا بعید سمجھ رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر ایک جگہ پر فرمایا قیامت کے بارے میں، انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، لوگ قیامت کو بہت دور سمجھ رہے ہیں اور ہم اس کو بہت قریب سمجھتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ہم بہت قریب سمجھتے ہیں۔ یہ تو قیامت کے بارے میں ہے، لیکن بھائی موت تو کسی کو معلوم نہیں کس کی کب آ جائے، لیکن اس کے باوجود بھی انسان بڑے غافل ہیں، انہیں یاد نہیں آتا کہ مرنا بھی ہے، اور پھر جب مریں گے تو ایک اور دنیا کے اندر پہنچایا جائے گا، اور اس کا نام ہے عالم قبر، اسی کا نام ہے عالم برزخ۔ موت خود بہت کٹھن ہے، اور پھر یہاں سے جا کر جہاں رہنا ہے وہ ایک اور عالم ہے، وہ عالم عالم آخرت سے پہلے آئے گا، اسی لیے اس کا نام ہے عالم برزخ۔ برزخ کہتے ہیں آڑ۔ یہ عالم اور اس عالم کے درمیان میں ایک بیچ میں آڑ ہے، اس کا نام ہے عالم برزخ، اسی کو عالم قبر بھی کہا جاتا ہے۔ جو انسان بھی یہاں موجود ہے وہ مرے گا ضرور، اور جب بھی مرے گا تو آخرت سے پہلے ایک اور جگہ پر پہنچے گا جس کا نام ہے عالم برزخ اور عالم قبر۔ وہ بھی ایک عالم ہے، جیسے کہ اللہ نے یہ عالم پیدا کیا، یہاں آنے سے پہلے ہم ایک اور چھوٹے سے عالم کے اندر تھے، اور اس عالم کا نام ہے رحم مادر۔ یہاں سے آنے سے پہلے ہم رحم مادر میں تھے، ماں کے پیٹ کے اندر۔ ماں کے پیٹ سے پہلے بھی ایک عالم میں تھے، اس کا نام ہے عالم ارواح۔ عالم ارواح سے اللہ نے اس عالم کے اندر ہم کو پیدا کرنا چاہا تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسموں کو تیار کیا۔ جسموں کی تخلیق کا بھی عجیب و غریب سسٹم ہے، حیرت انگیز اور نہایت ہی محیر العقول قسم کا ہے کہ اللہ تعالیٰ ماں باپ کا ملن کراتے ہیں، عورت اور مرد کا ملن کراتے ہیں، اور باپ کا نطفہ ماں کے رحم کے اندر ڈالا جاتا ہے، اور پھر اسی نطفے سے انسان کے جسم کو تیار کیا جاتا ہے۔ آہستہ 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 اس کے اندر تبدیلیاں آنی شروع ہوتی ہیں۔ قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے کہ ہم نے انسان کو بنایا پہلے مٹی سے، اور پھر اس کے بعد رحم مادر کے اندر نطفے کو قرار دیا، اور پھر نطفے کو ہم نے علقہ بنا دیا، پھر اس کو مضغہ بنا دیا، اور مضغے کو پھر ہم جسم بنا کر اسی کو ہم نے تبدیل کر دیا ہڈیوں میں،
اور ہڈیوں کے اوپر پھر گوشت چڑھایا، گوشت کے اوپر پوست چڑھایا، اور یہ سب ہونے کے بعد ایک نئی شکل پیدا ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ دیکھیے کیسا تھا نطفہ، اور اب بن کے نکل رہا ہے ماں کے پیٹ کے اندر سے حسین خوبصورت بچہ. اس کے اندر آنکھیں ہیں، اس کے اندر کان ہیں، اس کے اندر ناک ہے، اس کے اندر جو ہے گوشت ہے، اس کے اندر پوست ہے، اس کے اندر ہڈیاں ہیں، اور پھر ان کے اندر مختلف طاقتیں رکھی ہوئی ہیں، قوت سماعت ہے، قوت بصارت ہے، اور پھر اس میں ترقی ہوتی ہے. آنے کے بعد تو آہستہ آہستہ انسان بڑھتا ہے. تو پہلے عالم ارواح میں تھا روح کی شکل میں، جسم کو تیار کیا ماں کے رحم میں، اور ماں ہی کے رحم میں 4 ماہ کے بعد اللہ تبارک و تعالی روح اس کے اندر ڈال دیتے ہیں. حدیث کے اندر اس کا ذکر موجود ہے کہ 4 ماہ تک بچے کا جسم تیار ہوتا ہے. جب 4 ماہ ہو جاتے ہیں تو اللہ کا فرشتہ اس کی روح کو لاتا ہے اور اس کے اندر پھونک دیتا ہے، اور وہ زندہ ہو جاتا ہے. بے جان تھا، اب جاندار ہو گیا. اب جاندار ہونے کے باوجود مزید اس کو 5 ماہ اندر رکھ کر تربیت دی جاتی ہے. اس کے اندر مختلف مراحل، ہم کو کیا معلوم کہ کیا ہوتا ہے. آج کل کے ڈاکٹر لوگ بچے کے پیدا ہونے سے بہت پہلے ہی اندر جھانک کر دیکھنا چاہتے ہیں اپنے آلات کے ذریعے سے، اور کہتے ہیں کہ بچے کا یہ نہیں بنا ہے، بچے کا وہ نہیں بنا ہے، بچے کا دماغ نہیں بنا ہے، بچے کا دل نہیں بنا ہے، اور یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، اس لیے اس کو پہلے ہی ختم کر ڈالو. کئی لوگوں نے مجھ سے پوچھا اور پوچھتے بھی رہتے ہیں کہ ہم گئے تھے ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر نے اسکین کیا اور پھر اس کے بعد میں کہا کہ بچہ جو پیدا ہوگا بالکل ایسا ہوگا ویسا ہوگا، بڑی مصیبت آ جائے گی، بڑی پریشانی آ جائے گی، اس کا دل ٹھیک نہیں ہے، اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، اس کے اعضاء ٹھیک نہیں ہے، اور ان کو مشورہ دیتے ہیں کہ ابھی اس کو نکال دو. میں نے سن کر کہا کہ بھائی اللہ نے تو ابھی آپ کے ہاتھ میں دیا نہیں ہے بچہ، اللہ نے تو اپنے کنٹرول میں، اپنے قبضے میں رکھا ہے، اور وہ کن فیکون کی طاقت والا جو کمی اب دیکھی جا رہی ہے اس کو پورا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. تو ہم کیوں دخل اندازی کریں، پہلے ہی نکال دو. ابھی قریب میں ایک صاحب نے مجھے فون کیا اور اسی طرح کی بات کہی، اور انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ دل کے اندر 3 سوراخ ہیں، اور اس کی وجہ سے بچہ پیدا ہوگا تو مر جائے گا. میں نے کہا کہ پیدا ہوگا مر جائے گا تو ڈاکٹر کو پریشانی کیا ہے؟ پیدا ہوگا اور مر جائے گا تو ڈاکٹر کو کیا پریشانی ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، بعد میں مرنے کا ہم پہلے ہی مار دیں گے. کتنی بے وقوفی ہے، کس قدر جہالت ہے کہ ابھی پیدا نہیں ہوا اور کہتے ہیں پیدا ہو کر مرے گا اس لیے پہلے مار دو. میں نے ان صاحب سے کہا کہ بھائی کئی لوگ اب بیٹھے ہوئے ہیں، تم بھی ماشاءاللہ زندہ ہے، تمہاری بیوی بھی زندہ ہے، لیکن ایک نہ ایک دن مرنا ہے کہ نہیں مرنا ہے. اب کوئی ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ بھائی یہ اور 10 سال کے بعد تو بہرحال مریں گے نا، اس لیے آج انجیکشن دے دو. کتنی بڑی پاگل پن کی بات ہے. جو 10 سال جیے گا تو آپ کہتے ہیں 10 سال کے بعد تو مرے گا نہ یہ، یا 2 سال کے بعد تو مرے گا نہ یہ، اس لیے اب 2 سال جینے کی کیا ضرورت ہے، آج انجیکشن دے کے اس کو مار ڈالو. بالکل یہ بھی یہی مثال ہے کہ بچہ ابھی اللہ نے اپنے قبضے میں رکھا، اور جب پیدا ہوگا تو ڈاکٹر کہتے مر جائے گا. ارے بھائی مرنے دو، جس کو موت آنی ہے آئے گی، جو بھی موجود ہے وہ مرے گا، آج نہیں تو کل مرے گا. اگر وہ بچے کی حیات اتنی ہی ہے تو پیدا ہو کے مر جائے.
لیکن تم کو کیا پریشانی ہے اس سے کہ پہلے ہی مار دینا چاہتے ہو؟ اب ڈاکٹر کو بولو تو بھی تو ایک دن مرنے والا ہے، کبھی نہ کبھی تو مرے گا، جب مرنا ہے تجھے تو آج ہی مر جا۔ یہ کیسی بے وقوفی کی بات ہے؟ یہی ڈاکٹر لوگ آج کر رہے ہیں۔ اب سنیے آگے کا قصہ۔ یہ تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی نہیں، چھوڑ دو، جب اللہ نے اپنے قبضے میں رکھا، ابھی تک آپ کو نہیں دیا، وہاں جھانک جھانک کر دیکھ کر یہ بنا ہے یا نہیں بنا ہے، یا ایسا ہوگا ویسا ہوگا، یا اللہ کی تخلیق کے اندر دخل اندازی ہے، وہ اللہ چاہے تو ٹھیک بنا کر تم کو دے دے گا۔ اور موت مقدر ہے تو موت تو سب کی آئے گی، جو آج زندہ ہے ان کی بھی آئے گی، جو اچھے ہیں ان کی بھی آئے گی، جو اچھے نہیں ہیں وہ بیمار بھی ہو سکتے ہیں، سب اللہ کے اختیار میں ہے، تو ہم کیوں دخل اندازی کرے گا؟ اس کے بعد وہ چلے گئے، فون سے انہوں نے بات کیا تھا، اس کے بعد پھر چند دن کے بعد فون آیا اور انہوں نے کہا کہ وہ بچہ پیدا ہو گیا الحمدللہ اور زندہ بھی ہے۔ اب ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ 2 سوراخوں میں 3 سوراخوں میں سے 2 بند ہو گئے ہیں، ایک موجود ہے۔ یہ ابھی کا قصہ ہے، اسی 1-2 ہفتے کے اندر کا قصہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ وہ صاحب یہاں بھی آتے رہتے ہیں، مجلسوں میں بھی آتے ہیں ہمارے ہاں جمعرات کے دن۔ انہوں نے کہا کہ اب ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 سوراخ بند ہو گئے، صرف ایک باقی ہے۔ میں نے کہا ذرا ڈاکٹر کو پوچھو، پہلے تو کہہ رہے تھے 3 سوراخ ہے، مرے گا بچے گا نہیں، ایسا ہوگا ویسا ہوگا، تو جو خدا 2 سوراخ کو بند کرنے والا ہے وہ تیسرے کو بھی بند کر سکتا ہے، یعنی تو علاج کرانے سے ٹھیک ہو سکتا ہے۔ یہ سب اللہ کی مرضیات ہیں۔ تو بہرحال یہ آج کل بہت چل رہا ہے، اس لیے میں نے اس کو عرض کیا کہ اللہ اپنے قبضے میں رکھ کر بچے کی تربیت کرتا ہے، بچے کو مراحل سے گزارتا ہے، اور کبھی کچھ ہوتا ہے وہ کبھی کچھ ہوتا ہے، اور اس کے اعضاء بنائے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے کہ اللہ کبھی اپنی قدرت قاہرہ سے پورا بنا کر لاتے ہیں، اور کبھی اپنی حکمت باہرہ سے کبھی اس کو ادھورا بھی کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی حکمت ہے، مصنیت ہے، لیکن ہم کو وہاں دخل اندازی کا حق نہیں۔ یہ بہت ہی گھمبیر قسم کی صورت ہے، ناگوار صورت ہے کہ اللہ تو اپنے قبضے میں رکھے اور ڈاکٹر وہاں پہلے ہی کہ اس کو مار دو، اس کو ایسا کر دو، اس کو ایسا کر دو، اس کی کسی کو اجازت نہیں ہے، یہ حرام ہے، ناجائز ہے، چھوڑ دو اس کے حال کے اوپر۔ جب وہ پیدا ہوگا بیمار ہوگا، اچھا بات ڈاکٹر بھی کہتے ہیں بچہ پیدا ہوگا تو بہت بیمار رہے گا، اسے ابھی مار دو۔ ان ڈاکٹروں سے ذرا پوچھئے کہ ہماری اماں بہت بیمار رہتی ہے، 4 سال سے بیمار ہے، کیا کریں ڈاکٹر صاحب؟ مار دیں؟ کسی کا باپ ہے وہ 5 سال سے بیمار چل رہا ہے، ڈاکٹر صاحب کیا کریں؟ انجیکشن لگا کے زہر کا مار دیں؟ پوچھو ان سے۔ یہ کتنی عجیب و غریب باتیں ہیں جو آج کل کے ڈاکٹر لوگوں نے شروع کر رکھی ہے کہ وہ کہتے ہیں بچہ پیدا ہو کر بیمار رہے گا، اس لیے ماں کے پیٹ ہی سے اس کو ختم کر دیا جائے۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی بیمار ہے تو اسے انجیکشن دے کے مار دیا جائے۔ چنانچہ بھی چل رہا ہے ڈاکٹروں کے اندر کہ وہ انجیکشن دے دے کر لوگوں کو مار دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں یہ رحم، یہ کیا ہے؟ رحم ہے، یہ زہر ہم جو دے رہے ہیں یہ جذبہ رحم ہے، چونکہ وہ تڑپتا ہے تو ہم دیکھ نہیں سکتے، اس لیے ہم اسے انجیکشن دے دیتے ہیں۔ یہ بھی جائز نہیں ہے، غلط ہے، علاج کرنا چاہیے جہاں تک ممکن ہو، اور اسے تکلیف ہو رہی ہے، اسے پریشانی ہو رہی ہے، وہ اللہ کی حکمت ہے، اس کے درجات بلند ہو سکتے ہیں، اس کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، آپ اس کے اندر آڑ کیوں بنتے ہیں؟ آپ کا کام ہے علاج کرنا، اور اس کے لوگوں کا کام ہے اس کی خدمت کرنا، اس کے لیے جو کچھ فراہم کر سکتے ہیں وہ کرنا، لیکن آپ کو حق نہیں ہے کہ اللہ کی کسی چیز کے اندر دخل اندازی کرے۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جسم کو بناتے ہیں، اور جب 4 ماہ کا ہوتا ہے تو اس کے اندر روح ڈال دی جاتی ہے، اور پھر اس کی عمر بھی لکھ دی جاتی ہے،
اور اس کا جو ہے اس کی غذا اور اس کا رزق بھی لکھ دیا جاتا ہے، اس کی شقاوت اور اس کی بدبختی کے فیصلے بھی لکھ دیے جاتے ہیں۔ یہ سب ہونے کے بعد جب 9 ماہ کا ہوتا ہے یا 10 ماہ کا ہوتا ہے تو جب اللہ تبارک و تعالی اسے باہر نکال دیتے ہیں۔ یہ نکالنے کا سسٹم بھی کیسا عجیب ہے، کتنا حیرتناک ہے، بظاہر تو خطرناک بھی ہے، لیکن اللہ نے اپنی حکمت سے اسی کو جاری کیا ہے کہ ایک چھوٹی سی جگہ سے بچہ نکل کے باہر آتا ہے اور پھر اس کے پاس تمام اعضاء ہوتے ہیں، پھر ان کو ترقی دی جاتی ہے۔ اب دیکھو روح بھی ہے اور جسم بھی ہے، یہ دونوں چیزیں لے کر ایک عالم ارواح کی اور ایک اس جو ہے دنیا کی یعنی جسم، یہ دونوں چیزیں لے کر بچہ باہر آتا ہے اور پلتا ہے، بڑھتا ہے۔ اب جس کی جتنی عمر ہے وہ یہاں پر رہتا ہے، اور جب اپنی عمر پوری کر لیتا ہے، اگر 1 دن کی عمر لے کے آیا 1 دن میں مر جائے گا، 10 دن کی عمر لے کے آیا 10 دن میں مر جائے گا، 10 سال کی عمر لے کے آئے گا تو 10 سال میں چلا جائے گا، 20 سال کی عمر لے کے آیا 20 سال میں چلا جائے گا، اور اگر 100 سال کی عمر لے کے آیا تو 100 سال میں چلا جائے گا۔ یہ دنیا میں ہم روزانہ تماشا دیکھتے ہیں، لیکن اس سے عبرت لینا یہ ہے اصل کام کہ ہم اس سے عبرت لے کہ جیسے یہ بچے بھی دنیا سے جا رہے، جوان بھی دنیا سے اٹھتے جا رہے ہیں، بوڑھے بھی بہرحال اپنے وقت کو پورا کرنے کے بعد چلے جاتے ہیں، اسی طرح میری بھی معلوم نہیں کتنی عمر ہے، میں جوانی میں جاؤں گا یا بڑھاپے میں جاؤں گا، بہت بوڑھا ہو کے جاؤں گا، ہٹا کٹا رہ کے چلا جاؤں گا، یا بیماریوں میں گرفتار ہو کے چلا جاؤں گا، بہرحال وہ سب اللہ کو معلوم ہے، لیکن یہ تو بہرحال مقدر ہے کہ اللہ نے ایک دن ہمیں یہاں سے جانے کا طے کر کے رکھا ہو۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر موت کو، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، بلکہ یہاں نفس کا لفظ ہے جس میں انسان کی بھی تخصیص نہیں ہے، ہر جاندار چیز دنیا سے باہر آ جائے گی اور موت کا مزہ چکھ کے جائے گی۔ جب انسان یہاں سے جاتا ہے تو ایک اور عالم کے اندر پہنچتا ہے، اس عالم کو بتانے کے لیے حضرات انبیاء اکرام علیہم السلام تشریف لائے۔ انبیاء اکرام علیہم السلام وہ باتیں بتانے کے لیے نہیں آتے جو آپ کو آپ کی آنکھوں سے نظر آتے ہیں، جو آپ کو کانوں سے سنائی دیتے ہیں، جو آپ کی عقل سے آپ دریافت کر لیتے ہیں، جو آپ کے حواس سے آپ معلوم کر لیتے ہیں، یہ بتانے حضرات انبیاء اکرام علیہم السلام دنیا میں نہیں آیا کرتے۔ وہ آ کر آپ کو یہ نہیں بتاتے کہ دیکھو سورج روزانہ نکلتا ہے، ارے بھائی سورج کو نکلتا ہے اور سب کو معلوم ہے، اپنی آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں، نبی بولے تو بھی وہ معلوم، نبی نہ بولے تو بھی معلوم ہے۔ اسی طرح انبیاء یہ بولنے کے لیے بتانے کے لیے نہیں آتے، کھانا ایسا بنایا جاتا ہے، ایسا کھایا جاتا ہے، اس طریقے پر فلاں کام کیا جاتا ہے، یہ تو سب وہ چیزیں ہیں جو ہم اپنی عقل کے ذریعے سے، اپنے حواس کے ذریعے سے معلوم کر لیتے ہیں۔ جو چیز حواس میں آ جاتی ہے یعنی آنکھ اور ناک اور کان اور زبان اور ہاتھ پیر، ان کے اندر جو مختلف قسم کے احساسات اللہ نے رکھے ہیں، ان سے جو چیز معلوم ہو جاتی ہے، اسی طرح جو عقل سے خود ہی سمجھ میں آ جاتی ہے، ایسی چیزیں انبیاء کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہاں انبیاء وہ چیزیں بتانے کے لیے آتے ہیں جہاں آپ کے حواس بھی نہیں پہنچتے، جہاں آپ کی عقل بھی نہیں جاتی۔ لیکن ایک اور عالم ہوتا ہے، ایسے حقائق ہوتے ہیں، ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے حواس سے ماورا، جو ہماری عقلوں سے ماورا، وہاں ہماری عقل نہیں جا سکتی، وہاں پر ہمارے حواس کام نہیں کر سکتے۔ ایسے بھی عوالم ہوتے ہیں اور ایسے بھی حقائق ہوتے ہیں، ایسے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ان کو بتانے کے لیے حضرات انبیاء اکرام علیہم السلام کو دنیا میں بھیجا جاتا ہے۔
اب انبیاء آ کر وہ باتیں بتاتے ہیں جہاں ہماری عقل نہیں گئی تھی یا نہیں جا سکتی ہے، اور وہ چیزیں بتاتے ہیں جو ہمارے حواس سے ہم معلوم نہیں کر سکتے۔ وہ جب آ کر یہ باتیں بتاتے ہیں تو بعض لوگ اس کو قبول کرتے ہیں اور وہ مومن کہلاتے ہیں۔ بعض لوگ اشکالات کرتے ہیں کہ بھئی انہوں نے کہا عالم برزخ ہے، کہاں ہے عالم برزخ؟ ہمیں تو دکھتا نہیں ہے۔ انبیاء نے آ کر بتایا ہے کہ فرشتے موجود ہیں لیکن ہمیں تو کبھی نظر نہیں آتے۔ یہ انبیاء آ کر بتاتے ہیں کہ اللہ کا وجود ہے لیکن کہاں ہے؟ ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ ہم نے چپا چپا گھوم لیا ہے، پھر لیا ہے، ہمارے پاس ایسے آلات بن گئے ہیں، ہمارے پاس ایسے سسٹمز آ گئے ہیں، ان کے ذریعے تو ہم باریک سے باریک چیز بھی جان لیتے ہیں، لیکن کیا بات ہے کہ ہمیں خدا نظر نہیں آتا۔ یہ لوگ اصل میں بے وقوف ہیں، جن کی نظر، جن کی عقل ان کے نزدیک ایسی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز سے معلوم ہو جاتی ہے۔ اب بتاؤ کہ یہ بے وقوفی ہے کہ نہیں؟ اگر ایک انسان یہ سمجھتا ہے میں اپنی آنکھ سے ہر چیز دیکھ سکتا ہوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں ہوا کو دکھاؤ کہاں ہے؟ کسی نے دیکھی ہے ہوا؟ ہوا تو نظر نہیں آتی، محسوس ہوتی ہے لیکن نظر تو نہیں آتی۔ بہرحال یہ کہنا کہ میں ہر چیز نظر سے دیکھ سکتا ہوں غلط ہے۔ ہوا نظر نہیں آتی، ہوا کے اندر ذرات گھوم رہے ہیں اور پھر رہے ہیں، وہ ہوا کے اندر کے ذرات ہم کو عام طور پر نظر نہیں آتے۔ اسی طریقے پر کچھ جرثومے ہوتے ہیں، باریک سے باریک ہوتے ہیں، اور اس کو دیکھنے کے لیے آلات لگا کر تو دیکھا جا سکتا ہے لیکن ان آنکھوں سے عام طور پر نظر نہیں آتی۔ اب ایک آدمی کہے کہ یہ ڈاکٹر لوگ جو بولتے ہیں جراثیم ہوتے ہیں، مجھے تو کبھی نظر نہیں آئے، میں تو نہیں مانتا۔ اسے کہا جائے گا کہ بھئی نہیں مانتا تو کیوں نہیں مانتا؟ وہ کہے گا مجھے نظر نہیں آتا۔ وہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آؤ ہم دکھائیں گے آپ کو، مائکروسکوپ سے دکھا دیں گے۔ اب اس میں دیکھ کر وہ مانتا ہے۔ اب یہ دیکھ کر ماننے اور نہیں دیکھ کر ماننے میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ بہت بڑا فرق ہے۔ دیکھ کر مان رہا ہے کہ نہیں دیکھ کر مان رہا ہے۔ اسی طرح انبیاء اکرام علیہ السلام کچھ حقائق کو دیکھتے ہیں، ان کے پاس ان کی نظر بہت عجیب ہوتی ہے، بڑی وسیع ہوتی ہے، بڑی دقیق ہوتی ہے۔ ان کے کانوں میں وہ چیز ہوتی ہے جو ہمارے کانوں میں نہیں، ان کی جو ہے نظروں میں وہ چیز ہوتی ہے جو ہماری نظروں اور آنکھوں میں نہیں۔ وہ چیزیں دیکھتے ہیں جو ہم نہیں دیکھتے، وہ چیزیں سنتے ہیں جو ہم نہیں سنتے۔ اگر انبیاء اکرام علیہ السلام وہ بتائے اور ہم کہیں مجھے تو نظر نہیں آتی، تو انبیاء کہتے ہیں ہم بھی دکھا دیں گے جب موقع آئے گا۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں ڈاکٹر کیا ہر آدمی کی مانگ پوری کرتا ہے؟ روزانہ آپ ٹیسٹنگ کراتے ہیں، روزانہ کچھ اسکین کراتے ہیں اور ہاتھ میں آپ کو دے دیتے ہیں، آپ کو تو کچھ بھی نہیں سمجھ میں آتا اس میں۔ ڈاکٹر دیکھ کر کہتا ہے کہ اس میں یہ ہے اور اس میں یہ ہے، اس میں فلاں ہے، اس میں ایسا ہے، اس میں ویسا ہے۔ آپ ڈاکٹر کی ڈاکٹری پر اعتماد اور اطمینان کرتے ہوئے مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ ساری دنیا مانتی ہے۔ اگر ایک ڈاکٹر سے ایک صاحب کہنے لگے آپ جو بتا رہے ہیں میں اسی وقت مانوں گا، مجھے بھی آپ وہ آپریٹ کرنا دکھائیے مشین، میں خود جاؤں گا دیکھوں گا، وہ کہے گا بے وقوف ہے، بیٹھ اپنے گھر میں، تجھے کیا سمجھ میں آئے گا؟ اسی طرح دنیا میں چلتا ہے۔ تو بھائیوں بزرگوں، میں بتائے رہا تھا جہاں پر ہماری عقلیں کام نہیں کرتی، جہاں پر ہمارے حواس جواب دے دیتے ہیں،
ایسی چیزوں کے بارے میں بتانے کے لیے حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام کو بھیجا جاتا ہے، اور ان کے پاس ایسے دلائل ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھنے کے بعد، ان کے وہ دلائل سمجھنے کے بعد انسان ان کے اوپر اعتماد کرتا ہے کہ ہاں یہ اس عالم کی باتیں کہہ رہے ہیں جہاں پر میں نہیں پہنچ سکتا، جہاں پر میری عقل نہیں جا سکتی، جہاں پر میری آنکھیں کام نہیں کر سکتی، جہاں پر میرے حواس جواب دے دیتے ہیں، یہ اس عالم کی باتیں بتا رہے ہیں، تو مجھے بھی ان چیزوں کو مان لینا چاہیے۔ ڈاکٹر کی بات پر ہم کو یقین آئے لیکن نبی کی بات پر یقین نہ آئے، مومن ایسا نہیں ہو سکتا۔ بہرحال میں عرض کر رہا ہوں کہ انبیاء ایسی باتوں کو بتانے کے لیے آتے ہیں، ان میں سے آج ایک بات کو آپ کے سامنے بتانا ہے، وہ ہے عالم برزخ۔ آج ہم اس عالم میں ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ ہم سب مرنے والے ہیں، اور یہ بھی ہم سب کو معلوم کہ ہمارے سے پہلے کروڑوں انسان دنیا میں آئے تھے، اور آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے، وہ مر کے چلے گئے۔ سوال یہ ہے کہاں چلے گئے؟ جہاں گئے اسی عالم کا نام ہے عالم برزخ، اس کو عام زبان میں کہتے ہیں عالم قبر۔ قبر گڑھے کا نام نہیں ہے، یاد رکھو اس بات کو، قبر گڑھے کا نام نہیں ہے۔ گڑھے میں ڈالے تو بھی، گڑھے میں نہ ڈالے تو بھی، کسی کو جلا دیا تو بھی، اور اگر سمندر میں بہہ گیا تو بھی، کسی جانور نے کسی انسان کو کھا لیا تو بھی، وہ پہنچ گیا ایک اور عالم کے اندر، اس کا نام ہے عالم قبر اور عالم برزخ۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں گڑھے کا نام ہے قبر، نہیں بھائیو، قبر اسے بھی کہتے ہیں مجازن، لیکن حقیقتاً قبر کیا ہے، حقیقتاً عالم برزخ کیا ہے، حقیقتاً عالم قبر کیا ہے؟ ایک عالم کا نام ہے جو اس عالم سے جانے کے بعد انسان وہاں رہتا ہے، وہ کہیں بھی جائے، کسی بھی شکل میں چلے جائے، اس کو جلا دیا جائے جیسے کہ ہندوؤں کے ہاں رواج ہے، کسی کو دفن کر دیا جائے جیسے کہ مسلمانوں کے رواج ہے، یا کسی کو کسی جانور کھا کے ختم کر ڈالے، تو وہ بھی کہیں پہنچا ہے، وہ جہاں پہنچا اسی کا نام عالم برزخ۔ اسی طرح سمندر میں کوئی بہہ گیا، ریزہ ہو گیا، پرخچے اڑ گئے، اور اس کے ریشے سمندر کے اندر ادھر ادھر بکھر گئے، لیکن سمجھو کہ وہ جہاں بھی گیا اسی کا نام عالم برزخ ہے۔ نہ سمندر کا نام عالم برزخ، نہ زمین کے گڑھے کا نام عالم برزخ، نہ تو کسی اور طرح چلے جانے سے جو شکل آتی ہے وہ عالم برزخ، بلکہ عالم برزخ وہ ہے جو اس عالم اور اس عالم کے درمیان میں اللہ نے ایک عالم بنا کے رکھا۔ وہ عالم ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، جب ہم یہاں نہیں تھے تو کہیں اور تھے کہ نہیں تھے؟ کیا کبھی آپ نے اس عالم کو یہاں بیٹھ کر دیکھا؟ آپ یہاں آنے سے پہلے ماں کے پیٹ میں تھے، یقینی بات ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی ماں کے پیٹ میں جھانک کے دیکھا؟ نہیں دیکھا، نظر نہیں آتا آپ کو، لیکن آپ مانتے ہیں آپ عالم ارواح میں بھی تھے، اور آپ عالم مادر رحم کے اندر بھی تھے، پھر اس عالم کے اندر آئے، پھر اور بھی عالم ہے، ایک عالم جو سب سے بڑا عالم یہاں کے بعد آنے والا ہے، اس کا نام ہے عالم برزخ، اور پھر اس کے بعد سب سے بڑا عالم آنے والا ہے، اس کا نام ہے عالم آخرت۔ عالم آخرت اور عالم دنیا کے درمیان کا جو عالم وہ ہے عالم برزخ۔ اس سے آپ کو اتنا سمجھ میں آ گیا کہ یہاں سے جا کر انسان جہاں پہنچتا ہے، کسی بھی شکل میں پہنچ جائے، وہ پہنچتا ہے عالم برزخ۔ اس عالم برزخ میں پہنچنے کے بعد، اور وہ بہت بڑا عظیم الشان عالم ہے، جیسے یہاں پر آپ کو ایک کاروبار نظر آ رہا ہے،
بہت سارے انسان نظر آ رہے ہیں، بہت ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں، کچھ کچھ ہوتا نظر آ رہا ہے، سمجھو کہ وہ عالم اس سے بھی بڑا عالم ہے، اس لیے کہ اس وقت دنیا پر جتنے لوگ موجود ہیں وہ آج کے لوگ موجود ہیں، لیکن 1 صدی پہلے کے یہاں موجود نہیں ہے، 2 صدی پہلے کے لوگ یہاں موجود نہیں ہے، 3 صدی پہلے کے لوگ یہاں موجود نہیں ہے، 10 صدیوں پہلے کے لوگ آج دنیا میں موجود نہیں ہے۔ یہ عالم اتنا بڑا ہے تو آپ سوچو کہ وہ عالم جہاں پر آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کے تمام انسان گئے ہوئے ہیں، وہ کتنا بڑا عالم ہوگا؟ وہاں سب ہیں، اس عالم میں حضرت آدم بھی ہے، اس عالم میں تمام پیغمبر بھی ہے، اس عالم میں ہمارے نبی محمد الرسول اللہ بھی موجود ہے، اسی عالم کے اندر تمام پیغمبر موجود ہے، وہیں پر ابو بکر صدیق بھی موجود ہے، وہیں پر حضرت عمر بن الخطاب بھی موجود ہے، تمام صحابہ اسی عالم میں موجود ہے، تمام اولیاء اللہ اسی عالم میں موجود ہے، تمام انسان اسی عالم کے اندر موجود ہے، شروع سے لے کر آج تک کے اب تک کے جو بھی گئے ہیں وہ سب اس عالم کے اندر موجود ہے، اور جو اب موجود ہے وہ بھی جاتے رہیں گے اپنے اپنے وقت پر۔ اب سمجھ میں آیا ہوگا کتنا بڑا عالم ہے۔ اللہ اکبر۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ عالم یہ زمین میں نہیں ہے، یعنی عالم برزخ یہ زمین میں نہیں ہے، زمین محدود ہے، عالم برزخ تو اس سے پتہ نہیں کتنا بڑا ہوگا، جہاں پر صدیوں صدیوں کے تمام انسان گئے ہوئے ہیں، اور پھر اس عالم کے اندر جو رہتے ہیں ان کے بھی مکانات ہوتے ہیں۔ ہم اس کا نام قبر کا گڑھا رکھتے ہیں، لیکن بھائی وہ دیکھنے کو گڑھا ہے، لیکن جب عالم برزخ میں انسان پہنچتا ہے تو وہاں پر کسی کے لیے کچھ ہے، کسی کے لیے کچھ ہے، کسی کے لیے ثواب ہے، کسی کے لیے عذاب ہے، کسی کے لیے بڑا مکان ہے، اور کسی کے لیے وہاں عجیب عجیب نعمتیں ہیں، اور کسی کے لیے وہاں عذابات کا سلسلہ ہے، وہاں پر جلایا بھی جا رہا ہوگا، وہاں پر مارا بھی جا رہا ہوگا، وہاں کوٹا بھی جا رہا ہوگا، وہاں اژدھے بھی ہوں گے، وہاں بچھو بھی ہوں گے، وہاں سانپ بھی ہوں گے، وہاں آگ بھی ہوگی۔ ذرا سوچو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں کا جو ایک سانپ ہے وہ اتنا بڑا ہے، اور اس کا زہر ایسا زہر ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ سانپ اگر اس دنیا میں آئے اور کسی زمین کے اوپر وہ اپنا زہر ڈال دے تو پھر قیامت تک اس کے اوپر کوئی چیز اگ نہیں پائے گی، لیکن ایسے سانپ بھی وہاں موجود ہیں۔ اب سوچو آپ کہ وہ عالم کیسا عالم ہوگا، کتنا بڑا ہوگا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس عالم سے اس عالم میں جانا جو یقینی بات ہے وہ معمولی قسم کا عالم نہیں ہے، بڑا عظیم الشان قسم کا عالم ہے، اور کسی کے لیے وہاں تکالیف بھی ہے، پریشانیاں ہیں، عذابات ہیں، تو کسی کے لیے وہاں نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، بہت عظیم الشان اللہ کی طرف سے اس کا انعام ہے اور اکرام۔ یہ ہے اسلام کا عقیدہ عالم برزخ کے بارے میں۔ تو عالم برزخ میں یہ سب کچھ ہوگا، اسی کو قرآن اور حدیث کی تعبیر میں ثواب قبر و عذاب قبر کہا جاتا ہے۔ ثواب قبر اور عذاب قبر، یہاں سے جانے کے بعد یہ سب کچھ ہونے والا ہے۔ بھائیو، اسی کی تیاری کے لیے ہم کو یہاں بھیجا گیا کہ اس عالم سے اس عالم میں جانے سے پہلے اپنے آپ کو سنوار لو، اپنے آپ کو بنا لو، اپنے آپ کو ٹھیک ٹھاک کر لو، اپنے آپ کے ایمان کو ٹھیک ٹھاک کر لو، اپنے اعمال کو درست کر لو، اپنے افکار کو درست کر لو، اپنے نظریات کو درست کر لو، اپنے اخلاق کو درست کر لو، اس لیے کہ تم ہمیشہ یہاں نہیں رہو گے، یہاں سے بہرحال جاؤ گے۔ جب وہاں جاؤ گے تو پھر تمہارے ساتھ جو ہونا ہے وہ ہو کے رہے گا۔ نبی آئے یہ بتانے کے لیے، اس لیے کہ وہ عالم
عالم ہم کو نظر نہیں آتا، وہ عالم کی باتیں ہم کو سنائی نہیں دیتی، اس عالم تک ہماری عقل کی رسائی نہیں ہے، اس لیے نبی نے ان چیزوں کو بتایا، اب ہمارا کام ہے اس کو ماننا۔ ڈاکٹر کی بات پر یقین ہے تو کیوں نبی کی بات پر یقین نہیں؟ ایک صاحب نے حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ سے ایک سوال کیا۔ حضرت مولانا عمر پالن پوری رحمت اللہ علیہ جو تبلیغی جماعت کے اساتید میں سے تھے، بہت بڑے عالم، بہت بڑے فاضل، بڑے اللہ والے، وہ ایک دفعہ سفر کرتے ہوئے فلائٹ میں جا رہے تھے، ان کے بازو ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، بیٹھے بیٹھے آپس میں گفتگو ہونے لگی، معلوم ہوا کہ وہ غیر مسلم، اسلام کے بارے میں گفتگو شروع ہو گئی، حضرت کچھ بتانے لگے تو ان صاحب نے سوال کیا کہ میرے ذہن میں ایک سوال اسلام کے بارے میں آتا ہے۔ پوچھا کہ کیا؟ کہا یہ سوال آتا ہے کہ مسلمان لوگ کہتے ہیں کہ عذاب قبر ہوتا ہے یا ثواب قبر ہوتا ہے، لیکن ہم نے تو قبروں کو مختلف موقعوں پر دیکھا ہے، لیکن وہاں نہ عذاب نظر آیا نہ ثواب نظر آیا، نہ وہاں ایسے بچھو سانپ نظر آئے، نہ کوئی آگ نظر آئی، اور نہ کوئی نعمتوں کی بارش ہوتے دکھائی دی۔ تو یہ مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے یہ تو سمجھ سے بالا تر ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں پیشے سے ڈاکٹر ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ اچھا جناب مجھے بتائیے کہ ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ انسان کے جسم کے اندر شوگر ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا ہاں۔ کہا کہ مجھے بھی ذرا دکھا دیجئے، میرے جسم کے اندر شوگر دکھا دیجئے یا آپ کے جسم کے اندر شوگر دکھا دیجئے، کہاں ہے؟ اب کہنے لگے ہے لیکن میں دکھا نہیں سکتا۔ حضرت نے فرمایا کسی طرح ہے، عذاب قبر دکھا نہیں سکتے، اس لیے کہ جیسے جسم سامنے ہو کر آپ دکھا نہیں سکتے تو اس عالم کو ہم یہاں کیسے دکھا سکتے؟ ہم عالم دنیا میں ہے اور وہ عالم برزخ میں ہے۔ عالم برزخ اس عالم سے جدا ایک اور عالم کا نام ہے، وہاں کی چیز کو اللہ نے پوشیدہ رکھا۔ یہ تو نبی کی بات پر ماننے کی چیز ہے، جیسے آپ کی بات پر میں یقین کرتا ہوں کہ شوگر ہے، آپ فیصلہ کرتے ہیں فلاں آدمی کو اتنی شوگر ہو گئی، فلاں کو 420 کی شوگر ہو گئی، فلاں کو 450 شوگر ہو گئی، فلاں کی ڈاؤن ہو گئی، ہم آپ کی بات پر یقین کرتے ہیں آپ کی مہارت کو دیکھ کر۔ تو کیا آپ کو یقین نہیں آتا انبیاء کرام علیہم السلام کی بات پر جو حقائق کو دیکھ کر بیان کرتے ہیں؟ تو بھائیوں یہ ہے سوچنے کی بات، سمجھنے کی بات کہ یہاں سے جانے کے بعد ایک عالم، اسی عالم کی تیاری کے لیے یہاں پر آیا جاتا ہے۔ یہ عذاب قبر و ثواب قبر کا مسئلہ ہے، اس کے اوپر تمام کے تمام اہل سنت والجماعت کا یقین ہے اور ان کا عقیدہ ہے کہ عذاب قبر بھی ہوتا ہے، ثواب قبر بھی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے اس میں؟ اس کی کچھ تفصیلات بیان کرنے کا ذہن میں تھا لیکن وقت تمہیدی گفتگو میں گزر گیا، اس لیے انشاءاللہ اگلے ہفتے ایسی احادیث اور اس طرح کی جو روایات ہے جن کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے اس کو انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔